السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ 12ویں پارے کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک سورۃ ہود کا مکمل ہونا اور دوسرا سورہ یوسف کا پہلا نصف حصہ۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت، توحید اور اس کے دلائل، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات، قیامت کا تذکرہ اور مومنین کو نصیحت کی ہے۔ قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال اور مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کل 1400 کی پیداوار ہے اور ہندوستانی تاریخ میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن ان کے نظریات کو رد کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ اسلام تو اسی وقت آیا تھا جب پہلے انسان نے دنیا میں قدم رکھا تھا اور ہزاروں انبیاء اور رسول کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس بابت منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر ان کا اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گھاڑ لیا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ سچے ہیں تو ان جھوٹے معبودوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیں اور اس جیسی ذرا 10 صورتیں ہی بنا لیں۔ یہ آیت نمبر آگے دھمکی بھی ہے، اب اگر تمہارے وہ خود ساختہ معبود تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم اب بھی تسلیم نہیں کرو گے؟ یہ آیت نمبر 40 میں بیان کیا گیا ہے۔ توحید اور اس کے دلائل۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، انسان ہو یا جنات، چھپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا دوسرے حیوان، یا زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے، تمام مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور تمام مخلوقات اور آسمان و زمین کو اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، موسیٰ علیہم السلام۔ ان واقعات میں جہاں ایک طرف عقل، فہم اور سمع بصر وغیرہ کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، وہیں دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم پوری امت کے لیے بھی ہے۔ استقامت کوئی سستی اور آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 اور
97 میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسان دو حصوں میں منقسم ہوں گے، بدبخت اور نیک بخت۔ بدبخت حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن جو مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی وہ جہنم میں رہے گا، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نیک بخت، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے لیے انواع و اقسام کا رزق ہوگا، وہ جس چیز کی خواہش کریں گے پوری کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 105 اور 109 میں بیان کیا گیا ہے۔ مومنین کو نصیحت۔ ظالموں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں ورنہ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ دن کے دونوں کناروں اور رات کے مختلف حصوں میں نماز ادا کریں۔ جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں اس پر صبر کریں۔ یہ آیت نمبر 130 اور 150 میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف شان نزول۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی یعنی سورہ یوسف میں ہی مکمل بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے کچھ کافروں نے یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، چونکہ اہل عرب اس قصہ سے ناواقف تھے، بلکہ اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا، اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس میں امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین۔ یوسف اور برادران یوسف کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے میں مشابہت۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن نے گویا ایک صریح پیشن گوئی کر دی تھی، جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھایا۔ اس سورت کے نزول کو 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ اہل قریش نے برادران یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبور ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج و اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر جس طرح برادران یوسف علیہ السلام انتہائی عجز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہی حال اہل مکہ کا بھی ہوا۔ جب فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا خیرن اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین اور نیک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو بتایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کے بیٹے سے بے پناہ محبت کی وجہ سے دوسرے بیٹے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے والد کو راضی کر لیا اور تفریح کا بہانہ کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور وہاں ایک اندھے کنویں میں گرا دیا اور شام کو اپنے والد سے جھوٹ بول دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے تھے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں جو ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والے خوش ہو گئے اور مصر جا کر عزیز مصر کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ چونکہ شہر میں چرچا ہونے لگا، اس لیے عزیز مصر نے بدنامی کے خوف سے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرنے لگے۔ اسی دوران 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، یوسف سے تعبیر پوچھی، آپ نے اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور اناج کی 7 بالیں سبز اور 7 سوکھی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے درباریوں کو جمع کر کے خواب کی صحیح تعبیر چاہی، لیکن کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ اتفاق سے وہاں بھی موجود تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں خابیر کی تعبیر بتائی تھی۔ اس نے یوسف کے پاس جانے کی اجازت طلب کی اور انہوں نے تعبیر بتائی تو بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، ایسا ذہین اور ماہر شخص جیل میں کیسے ہے؟ بادشاہ نے آزاد کر کے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ آخر میں ایک بار ان کے بھائی آئے تو بہت خستہ حالت تھے۔ انہوں نے صدقے کی مانگ کی تو یوسف کو ان پر رحم آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کی سمجھ میں آیا تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، کیا تم یوسف ہو؟ جب یوسف نے انہیں بتایا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، تو تم تمام برادران ان کے سامنے نادم اور شرمندہ کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے والدین اور تمام برادران خاندان کو مصر بلا لیا، اور اسی طرح آپ کے والدین اور بنی اسرائیل مصر پہنچ کر آباد ہو گئے۔